آؤٹ ہسٹری آپ دیکھیں کہ ماڈیسٹی اور حیا کا خصوصاً خواتین میں ایک کانسیپٹ رہا ہے اور باقاعدہ بائیفرکیٹ کیا گیا ہے جو حیا والیاں ہیں اور جو بے حیا والیاں ہیں, یا مردوں میں بھی جو حیا والے ہیں یا بے حیا ہیں, یہ تو تھرو آؤٹ. تو تفکر کیا جائے اور تدبر کیا جائے تو اٹ ول بی کرسٹل کلیئر کہ یہ چیز کتنی امپورٹنٹ ہے اور یہ چیز جو ہے نا وہ ہمیں کن کانسیکوینسز کی طرف لے جائے گی اگر اس کی چیز کی جو ہے وہ نیگلیجنس ہو. تو آئی تھنک کہ میرا یہ پرسپیکٹیو ہے کہ نا ہمارے جو بچے بچی ہیں جتنا میں نے انٹریکشن کیا ان کے پاس نا ٹائم ہی نہیں ہے, نہ تفکر کا ٹائم ہے نہ تدبر کا ٹائم ہے. یہ جو سوشل میڈیا میم اس نے اور جو یہ پوری ایک انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہے کچھ اس طرح سے انہیں ہائی جیک کر لیا, ان کے برینز کو, ان کی سوچوں کو اتنی فاسٹ لائف بنا دی گئی ہے نا ہمارے لیے کہ ایک عام انسان سوچتا ہی نہیں ان چیزوں میں کہ یار ایمان بھی کوئی چیز ہے, مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ریلیشن کو میں نے امپروو کرنا ہے, بلڈ کرنا ہے. اور شیطان پھر میرے خیال میں وہ مزید وسوسے ڈال رہا ہوتا ہے کہ نہیں پردہ جو ہے وہ ایک رکاوٹ ہے. جیسے آپ نے وہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے ان کو, ہم ان کے لیے دعا گو ہیں جنہوں نے آپ کو یہ جملہ کہا. آئی آلسو نو سچ پیپل جو کھل کے کہتے ہیں کہ ہم یہ چیز کبھی بھی نہیں کریں گے. تو بس یہ وہی بات ہے, آپ کی بات ٹھیک ہے کہ شاید کچھ فیئرز ہیں, کچھ وسوسے ہیں. تو لیکن یہ دو چیزوں کی طرف میں تدبر اور تفکر کی طرف میرے خیال اگر ہم لائیں ان کو, اپنی یوتھ کو اور اپنے کنٹینٹ کو, میں تو ڈیزائن بھی ایسے کرتا ہوں کہ آئی ٹیل دیم دا کانسیکوینسز آف سم تھنگ. آپ یقین کریں میں اب یونیورسٹیز میں جب جاتا ہوں نا تو میں کھل کے انہیں کہتا ہوں کہ دیکھو اب جو ہے نا وہ میٹھی باتوں کا ٹائم گزر چکا ہے. پہلے ہم بہت میٹھے انداز میں سمجھاتے تھے نہیں کوئی بات نہیں اللہ معاف کر دے گا, بے شک اللہ معاف کر دے گا, لیکن اس وقت ہم تباہی کے دہانے پہ کھڑے ہوئے ہیں, بلکہ 50% میرا خیال تباہی پہ چلے گئے ہیں. اللہ معاف کرے, واٹ آئی مین اس کے ارریکوریبل ڈیمیج کی طرف نہ آپ چلے جاؤ, اللہ معاف کرے, کہ جب واپسی ناممکن ہو جائے. تو آپ دیکھیں یونیورسٹیز میں ڈیٹنگ کلچر, ڈیٹنگ تو از اے ویری 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 اسمال تھنگ, اس سے آگے کی اب تو بہت آگے کی چیزیں ہیں. ڈریسنگ آپ دیکھ لیجئے, خصوصاً عورتوں کی یہاں پہ ڈریسنگ کی بات کر رہا ہوں. تو میں تو کھل کے انہیں جا کے کہتا ہوں کہ دیکھو اس وقت ٹائم گزر چکا ہے میٹھی باتوں کا, اور اب میں صرف تمہیں وارن نہیں کروں گا کہ اگر ابھی بھی ہم نے یہ چیزیں نہ درست کیں تو ہمارے ساتھ وہی ہوگا جو ویسٹ میں ہوا ہے. ویسٹ کی کیس اسٹڈی ہم لوگوں کے سامنے ہے, کس طرح ان میں ایک ویو آف اموڈیسٹی چلی. سب سے پہلے لباسوں پہ اٹیک ہوا, وومن کے وہ لباس شارٹ ہونا شروع ہوئے, پھر بے حیائی کا کلچر عام ہونا شروع ہوا, پھر انہوں نے ایکسٹرا میرٹل افیئرز دیکھے, انہوں نے السٹ افیئرز دیکھے, وہاں پہ جو ہے وہ ظاہر ہے سیکشل ریولوشن چلی. تو اس کے نتائج ہمارے سامنے, اور اب وہ اس لیول پہ پہنچ گئے ہیں, اس لیول پہ خپتی ہو چکے ہیں جو ان کے وہ لیفٹ ونگ کی بات کر رہا ہوں کہ اب وہ جینڈرز, مطلب مختلف قسم کے جینڈرز نکال لیے, 70 سے زیادہ جینڈرز کی بات ہو رہی ہے. تو یہ اللہ کی طرف سے کیس اسٹڈی ہے ہمارے لیے, لیکن ہم ان پہ نہ تفکر کریں نہ تدبر کریں تو یہ تو جی پھر بہت بڑا ایک جو ہے نا جی وہ مسئلہ ہو جائے گا. تو آپ ویسے اسٹوڈنٹس کو کیسے دیکھتی ہیں کہ یہی وجہ ہے تفکر اور تدبر نہیں کرتے, اس لیے انٹرنلائز ہی نہیں کر پاتے ان چیزوں کو, بہت میڈیا میں کھپ گئے ہیں, ان چیزوں میں کھپ گئے ہیں, انٹرٹینمنٹ میں؟ دیکھیں مجھے تو بنیاد یہ نظر آتی ہے کہ قرآن یہ جو ٹرمز یوز کرتا ہے نا, افلا یتدبرون, افلا یتفکرون, اور اس طرح بار بار چوکاتا ہے افلا یعقلون. جی. تو میں بہت دکھتے دل کے ساتھ اس بات کو کہوں گی کہ المیہ اس وقت یہی ہے کہ جو ہمارے بچے ہیں, ہمارے جو یوتھ ہیں, جی بہت منیمم تعداد ہے جو اس وقت قرآن کی آیات کے تفکر یا تدبر یا ان کے علم حاصل کرنے تک بھی پہنچے ہوں. صحیح. مسئلہ سارا یہی ہے کہ اگر اس چیز کی اہمیت کو سمجھ جاتے, قرآن دے تو دیکھیں منظر کشی بھی کر کے دکھا دی. صحیح. جنت کی, دوزخ کی, فرشتوں کی, عالم البرزخ کی, کہ کس طرح فرعون کے بارے میں بھی کہا نا کہ صبح و شام وہ پیش کیا جائیں گے. تو بات یہ ہے کہ ہم کتنا ڈوب کر ان آیات کو, کتنی گہرائی میں جا رہے ہیں, ڈائیو کر رہے ہیں نہیں کر رہے, اور اس کی اسپرٹ کو سمجھنا چاہ رہے ہیں.
یہ میں بات کافی کہتی ہوں اور مجھے یہی فیل ہوتا ہے الحمدللہ جب سے اللہ نے یہ راستہ دکھایا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ قرآن اور حدیث کا معاملہ جو ہے یہ اس میں کوئی بہت لمبی چوڑی راکٹ سائنسز یا فلسفی ہے، میں یہ نہیں کہتی نہیں ہے، لیکن ایمان اور نیک عمل کو سمجھنے میں یا برائی اور بھلائی کی امتیاز کرنے میں اٹس ویری لاجیکل. مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر ہم تعصب کی اینک اتار لیں، جیسے کہ وہ 3D موویز ہوتی تھی نا، اور اب بھی شاید ہوتی ہوں کہیں، کہ وہ ایک چشمہ پہنا جاتا تھا کہ اس سے وہ نہ ہو، یا کوئی بھی ٹینٹڈ گلاسز بھی پہن لیں تو ہمیں ہر چیز ویسی نظر آتی ہے، رائٹ؟ بالکل بالکل صحیح. ویژن پرسپیکٹو بالکل چینج ہوتا ہے. اگر بات ساری یہی ہے کہ وہ اس کے علم تک پہنچ جائیں تو پھر وہ برائی اور بھلائی تک اس کے امتیاز تک پہنچ چکیں گے اور ڈفرینشیٹ کر سکیں گے. تو اسی لیے وہ ہلکا لے رہے ہیں نا، کہ مجھے ترس بھی آتا ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے، اپنی ذمہ داری کا بھی 24 گھنٹے احساس رہتا ہے، اپنی تمام تر ویکنیسز اور کمزوریوں کے باوجود کہ کیا میں وہ فرض ادا کر رہی ہوں یا نہیں، یا میں اپنی پچھلی زندگی کو دیکھوں تو میں نے کتنا پہنچایا اور کیا حاصل کیا اور خود کتنا عمل کیا. تو المیہ یہی ہے کہ وہ ایک لپٹی ہوئی عورت، نقاب والی عورت یا نقاب والی نہیں بھی ہو، صرف وہ اگر حجاب یا اسکارف ہی پہنتی ہو اور ماڈسٹی کی طرف ہو، تو لوگ اس کو ایک ایٹم بم سے کم نہیں سمجھتے. ہم خود جب میڈیکل کالج میں تھے اور جب کیا ہم نے، تو لوگوں نے ہمارے نام UFOs اور ڈفرینٹ قسم کے نام جو ہے وہ رکھ دیے تھے نا، جو ٹائٹلز یا جو چلتی تھی چیزیں. تو لیکن ہمارے اوپر الحمدللہ کوئی ایسا فرق نہیں تھا، لیکن ہمیں پتہ چلتا تھا کہ اس طرح سے یہ چیز اتنی اجنبی تھی کہ ایسی بات کی جاتی تھی کہ ایک ایسے کہ جیسے کہ کوئی اسٹرینج، کوئی اسٹرینج فینومینن ہے یہ. کوئی لوگ مجھ سے ایسے سوال کرتے تھے، آپ گھر میں بھی سارا وقت اس طرح دیتی ہیں، آپ کیا کرتی ہیں، پھر آپ کیا کرتی ہیں، ایسے ایسے سوالات ہوتے تھے جو مجھے سمجھ میں بھی نہیں آتا. میں جواب دے دیتی تھی کہ نہیں، آئی ہیڈ ٹو پروو مائی سیلف کہ آئی ایم اے نارمل ہیومن بینگ، یو نو. تو دس از دا فینومینن وچ از گیٹنگ ورس آئی تھنک دیز ڈیز. کہ لیکن الحمدللہ ایسی بھی بات نہیں ہے، تعلیمات اسلام کی بڑی بھی ہیں، لیکن کمی بہت ہے. اور جس طرح سے میڈیا کا ایک جو یلغار آئی ہے نا، جو ویسٹرن کلچر کی جو ہوئی ہے انویژن اور وہ سارا کچھ، دیٹ از سو ہارمفل. اور یہ آئی تھنک سب چیزیں انٹر ریلیٹڈ ہیں کہ نائدر دا اسکولس نور دا کالجز نور دا یونیورسٹیز اینڈ جو اولین درسگاہ ہے جو کہ ماں اور کی ہے اور پھر باپ کی بھی ہے، لیکن ماں کی زیادہ ذمہ داری بنتی ہے. لیکن ہم خیر کوئی اس کا مقابلہ اتنا زیادہ کر نہیں سکتے کیونکہ عورتیں عام طور پہ گھر میں زیادہ ہوتی ہیں. تو جب پہنچا ہی نہیں ہے تو پھر وہ ایسے کہاں تک کیسے وہ ان کو ریئلائزیشن نہیں ہے کہ یہ آگ ہے. صحیح دیکھیں نا، سورہ نور، سورہ احزاب کھول کر اللہ نے بتا دیا کہ اگر دوپٹہ اوڑھنا ہے تو تمہیں کیسے اوڑھنا ہے. صحیح مطلب اس میں تو چلے آپ کسی اور چیز میں، ویل میں، کسی چیز میں اور بحث کر لیں کہ فلاں امام یہ کہتے ہیں یا اس وقت یہ کسی نے کہا، لیکن جو چیزیں بالکل واضح ہیں اس میں کوئی شبہ کی بات ہی نہیں ہے. صحیح. تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ پھر مجھے والدین کے لیے بھی بہت تکلیف ہوتی ہے کہ وہ کیوں نہیں پہنچا پائے، یا انہوں نے ایسا تو نہیں تھا نا. بس مجھے لگتا ہے کہ شترمرغ والی بات ہے کہ شترمرغ کو کوئی شکار کرنے آئے تو وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ ایمبیڈ کر لیتا ہے زمین کے اندر، چھپا لیتا ہے، حالانکہ وہ شکاری سے کیسے بچ سکتا ہے. بالکل جی، بہت